أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. کیا ان لوگوں کے واقعے پر تمہاری نظر نہیں جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، پھر بھی موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل پڑے، بس اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ مر جاؤ اور وہ سب مر گئے، پھر انہیں زندہ کر دیا. بے شک اللہ تو انسانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر انسان شکر نہیں کرتے. اللہ کے راستے میں لڑے جاؤ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور علم رکھتا ہے. ایسا کون ہے جو اللہ کو قرض دے تاکہ وہ اسے دگنا بنا کر کئی گنا بڑھا کر اور بہت ہی زیادہ کر کے واپس کرے؟ تنگ دستی اور کشادگی کرنے والا تو اللہ ہے اور تم اسی کے حضور لائے جاؤ گے. تم نے دیکھا کہ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کا کیا حال ہوا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے اب کسی کو بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. نبی بولے اگر تم پر جنگ فرض ہو جائے اور تم نہ لڑو تب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں جبکہ ہم کو اپنے گھروں سے اور بیٹوں سے دور نکال دیا گیا ہے. پس جب ان پر جنگ کا حکم لگایا گیا تو پھر گئے مگر تھوڑے لوگ قائم رہے. اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے. ان کے بہت اصرار کے بعد ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ کھڑا کر دیا ہے. تب بول پڑے کہ ان کی بادشاہت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی تو مالی حالت بھی ٹھیک نہیں، بلکہ اس سے زیادہ بادشاہت کے قابل تو ہم لوگ ہیں. نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی طالوت کو پسند فرما لیا ہے تم پر بادشاہی کے لیے، اور اس کو بڑی گنجائش اور کھلاوٹ علم میں عطا کی ہے اور جسم میں ڈیل ڈول بھی بہت اچھا عطا فرمایا ہے. اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا کر دے اور اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے. ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کا غیبی نشان یہ ہے کہ تم کو وہ صندوق واپس مل جائے گا جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تسلی کا سامان ہوگا، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی کچھ باقی چھوڑی ہوئی چیزیں بھی اس میں ہوں گی. فرشتے اس صندوق کو اٹھا لائیں گے، اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم کو مان کر دینا ہے.